السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ آیت ہے بدل الذین ظلموا قولا۔ طلباء کی ایک عمومی غلطی ہوتی ہے ترکیب کے اندر۔ وہ غلطی کیا اور اس غلطی کی وجہ سے ترکیب کرنا بھی نہیں آتی، اور اگر ترکیب کر لیتے ہیں تو عموماً غلطی ہوتی ہے اس غلطی کی وجہ سے نا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس غلطی کو سمجھانے سے پہلے اگر میں آپ سے بولوں آپ اس آیت کی ترکیب کرو، بدل الذین ظلموا قولا، آپ ترکیب کیا کرو گے؟ عموماً طلبہ جو کرتے ہیں 95%، جبکہ ترکیب اس کی مشکل نہیں ہے، لیکن 95% طلبہ ترکیب کیا کرتے ہیں؟ بدلا فعل، الذین اسم موصول، ظلموا فعل، واو فاعل، قولا مفعول بھی۔ فعل اپنے فاعل مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر بدلا کا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ طلبہ عموماً ترکیب کرتے ہیں اس آیت کی۔ اس آیت کی تو خیر ایک مثال ہے، ورنہ ترکیب طلبہ اسی طرح کرتے ہیں۔ اب یہ ترکیب آسان سی ہے اور یہ اس طرح ترکیب کر لی، اور یہ ترکیب غلط ہے۔ اب کیسے معلوم ہوا کہ بھائی یہ ترکیب غلط ہے؟ یہ ترکیب غلط اس لیے ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں آپ اس کا ترجمہ کرو تو آپ ترجمہ کیا کرو گے؟ بدلا تبدیل کیا، الذین ظلموا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا تبدیل کیا؟ قولاً بات کو، یعنی کہ بات بدل ڈالی، بات کو بدل ڈالا۔ یہ جو ترجمہ یہاں پہ اوپر لکھا ہے یہ ترجمہ صحیح ہے، لیکن یہ ترجمہ ترکیب کے مطابق نہیں ہے۔ ترکیب کے مطابق ترجمہ کیا آئے گا؟ ترکیب کے اندر آپ نے بدلہ کو فعل بنایا تو ترکیب کے مطابق ترجمہ ہوگا کہ بدلہ تبدیل کیا، الذین ظلموا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات پر۔ کیا ترجمہ مانا؟ ان لوگوں نے جنہوں نے بات پر ظلم کیا انہوں نے تبدیل کیا۔ نہیں سمجھے؟ پہلا ترجمہ کیا تھا کہ بات کو ظالم لوگوں نے بدل دیا، اس کا مفہوم کیا نکلا؟ بات کو ظالم لوگوں نے تبدیل کیا، بات کو ظالم لوگوں نے تبدیل کیا۔ اس کا مفہوم کیا بنا؟ ظالم لوگوں نے بات پر ظلم کیا، تبدیل کیا، یعنی کہ جن لوگوں نے بات پر ظلم کیا ہے انہوں نے تبدیل کیا۔ اب بتاؤ یہ ترجمہ جو میں نے کیا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے بات پر ظلم کیا، کبھی کسی بات پر ظلم ہوتا ہے؟ عجیب ترجمہ بن رہا ہے نا یہ۔ لیکن یہ جو میں نے ترجمہ کیا دوسرا والا، یہ اس ترکیب کے مطابق، اور یہ جو اوپر والا ترجمہ تو صحیح ہے پر اس ترکیب کے مطابق نہیں ہے۔ صحیح اصل ترجمہ اوپر والا ہے۔ اب جو اوپر والا ترجمہ ہے اس کے مطابق ترکیب کس طرح ہوگی؟ اب ذرا آپ یہ دیکھو، سب سے پہلے دیکھو ترجمے کے اندر تبدیل کیا، صحیح، یعنی کہ بدلا، تبدیل کرنا فعل ہے، تو بدلا کو میں نے بنا دیا فعل۔ کنہوں نے تبدیل کیا؟ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ تبدیل کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، تو ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا یہ بدلا کا فاعل بنے گا، یعنی کہ الذین ظلموا، الذین اسم موصول، ظلموا فعل اور فاعل، یہ فعل ہو گیا پلس واو فاعل ہو گیا، فعل فاعل ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ بن جائے گا، موصول صلہ مل کر یہ ہو جائے گا فاعل۔ یہ کس کا فاعل؟ بدلا کا فاعل ہو جائے گا ترجمے کے مطابق۔ تبدیل کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، تبدیل کرنے والے کون لوگ تھے؟ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ لوگ تبدیل کرنے والے تھے، تو وہ لوگ ہوگا فاعل جنہوں نے ظلم کیا، صحیح۔ اب کس چیز کو تبدیل کیا؟ تو یہ بات کو تبدیل کیا تو قولاً ہو جائے گا بدلا کا مفعول بھی۔ کس کا؟ بدلا کا۔ تو یہ مفعول بھی تو بنے گا، پر کس کا مفعول بھی ہے؟ یہ بدلا کا مفعول بھی ہے۔ تو قولاً، اصل غلطی یہاں پہ آ رہی ہے، ہم بنا رہے تھے قولاً کو ظلموا کا مفعول بھی، ہم کہہ رہے تھے ظلموا فعل واو فاعل قولاً مفعول بھی، پر یہ مفعول بھی ظلموا کا نہیں ہے۔ اگر ظلموا کا مفعول بھی بناؤ گے ترجمہ ہوگا ظالم لوگوں نے بات پر ظلم کیا، صحیح، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بات پر ظلم کیا، صحیح۔ اور اگر آپ بدلا کا مفعول بھی بناؤ گے قولاً کو، پھر ترجمہ ہوگا کہ بات کو تبدیل کیا۔ اگر ظلموں کا مفعول بھی بناؤ گے تو بات پر ظلم کیا، جبکہ بات پر ظلم ہوتا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ قولاً کو بدلا کا مفعول بھی بناؤ گے ترجمہ ہوگا بات کو تبدیل کیا۔ یہ دونوں کے ترجمے کے اندر فرق ہے۔ جو پہلی ترکیب کری تھی وہ غلط تھی۔ کیوں غلط تھی؟ کیونکہ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ہم جب ترکیب شروع کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور ایک گاڑی چلا لیتے ہیں، ٹک 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 کر کے ترکیب کرتے رہتے ہیں۔
یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ترکیب کا معنی بن کیا رہا ہے، ترکیب کو ترجمے کے مطابق نہیں کرتے. اصل اس سمجھ لو ترکیب کا مقصد یہ بتانے کا ہے، ہمارا عموماً مزاج یہ بن گیا ہے کہ ترکیب کو ترجمے کے مطابق نہیں کرتے، ترکیب ہماری الگ ہوتی ہے، ترجمہ ہمارا الگ ہوتا ہے. جبکہ اصول کیا ہے کہ ترکیب صحیح جب ہوگی جب وہ ترجمے کے مطابق ہوگی. ابھی یہ ترکیب ترجمے کے مطابق ہے، ترکیب پہلے بھی کری تھی پر وہ ترکیب ترجمے کے مطابق نہیں تھی تو وہ ترکیب غلط تھی. یہ ترکیب ترجمے کے مطابق ہے، یہ ترکیب صحیح ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ پھر ترکیب مطلب صحیح ہوگی کس طرح، غلطی سے کیسے بچیں گے؟ سب سے آسان طریقہ، آپ کے سامنے کوئی بھی عربی عبارت قرآن کریم کی آیت یا حدیث مبارکہ آ جائے، آپ نے سب سے پہلے ترکیب شروع نہیں کرنی ہے. طلبہ یہی کرتے ہیں، عبارت آ گئی، آنے کے بعد ان کو بولو کہ بھائی ترکیب شروع کرو، تو وہ ترکیب اسٹارٹ. ترکیب شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ ترجمہ کرو، الفاظ معنی پہلے صحیح سے دیکھو کہ آپ کا الفاظ معنی آیت کے معلوم ہیں یا نہیں. اگر آپ کو الفاظ معنی وغیرہ معلوم نہیں ہے تو ترکیب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ترکیب کرنے کا ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ کو پہلے آپ دیکھو الفاظ معنی معلوم ہیں، چلو بھائی الفاظ معنی معلوم ہو گئے، نہیں معلوم تو آپ مصباح اللغات سے منجد وغیرہ سے الفاظ معنی دیکھ لو. صحیح، پہلا کام تو یہ. دوسرا کام، الفاظ معنی معلوم ہونے کے بعد آپ اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرو. جو ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ وہ ترجمہ اس کا کر لو، پھر آپ اس ترجمے کے مطابق ترکیب کرنا شروع کرو. مثال کے طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ترجمہ غلط ہوتا ہے تو ترکیب آپ کرنا شروع کرو گے نا، صحیح، تو ترکیب جو ہے اگر کسی اصول کے خلاف ہو رہا ہوگا نا تو ترجمہ خود بخود آپ کی ترجمے کی اصلاح ہو جائے گی. یعنی کہ ترکیب آپ نے صحیح کر لی تو پھر آپ کا اس ترکیب کے مطابق آپ ترجمہ کر لو. ترجمہ آپ کا صحیح ہے تو ترجمے کے مطابق ترکیب کر لو. ترکیب جب صحیح مانی جاتی ہے جب ترجمہ ترکیب دونوں میں مطابقت ہو، جب ترجمہ اور ترکیب دونوں میں مطابقت ہو. اگر دونوں کے اندر مطابقت نہیں ہے تو وہ ترکیب صحیح نہیں ہے یا پھر ترجمہ صحیح نہیں ہے، دونوں سے ایک چیز صحیح نہیں ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملے کی کئی ترکیبیں ہوتی ہیں، ایک آیت کی کئی ترکیبیں بن سکتی ہیں، حال بھی بنا لو، مبدل بھی بنا لو، عطف بیان بھی بنا لو، وغیرہ وغیرہ بنا لو. لیکن وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساری صحیح ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک صحیح ہے تو باقی غلط ہے، نہیں، ساری صحیح ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ سب کے ترجمے صحیح بن رہے ہوتے ہیں، سب کے ترجمے بھی صحیح بن رہے ہوتے ہیں اور وہ ترکیب کے اصول کے مطابق بھی ہوتی ہے. تو ترکیب کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ترکیب جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آپ عبارت دیکھو فوراً ترکیب شروع کر دو. سب سے پہلے آپ الفاظ معنی کے ذریعے سے اس کا ترجمہ معلوم کرو، ترجمہ کرنے کے بعد پھر آپ اس کی ترکیب شروع کرو، اور ترکیب کرنے کے بعد چیک کرو کہ بھائی یہ ترکیب میری ترجمے کے موافق ہے یا نہیں. میں نے ترکیب میں تو مفعول فی بنایا ہے، کیا میں نے ترجمے کے اندر مفعول فی بنایا ہے؟ میں نے ترکیب میں حال بنایا ہے، کیا ترجمے کے اندر بھی حال بن رہا ہے؟ میں نے ترکیب کے اندر مفعول بھی بنایا ہے تو کیا ترجمے کے اندر بھی مفعول بھی بن رہا ہے؟ یہ آپ چیک کرو. جیسے کہ یہاں پہ خالی ایک چھوٹی سی غلطی ہے، قولاً ظلموں کا مفعول بھی نہیں ہے بلکہ بدلہ کا مفعول بھی ہے، اتنی سی غلطی ہے. لیکن اتنی سی غلطی کو ترجمے کے اندر کیا فرق پڑا ہے وہ میں آپ کو بتا دیا. تو کوشش کر کے ترکیب کو ترجمے کے موافق کرنے کی کوشش کرو آپ، صحیح، پھر آپ کی ترکیب جو ہے وہ صحیح کہلائے گی. ورنہ آپ کی ترکیب، طلبہ کا یہی ہوتا ہے کہ الفاظ معنی معلوم ہو یا نہ ہو، کچھ زبر زیر پیش اعراب وغیرہ معلوم ہو یا نہ ہو، بس آپ نے ترکیب شروع کرنی ہے. طلبہ اس طرح کرنا، یہ غلطی ہوتی ہے، یہ آئندہ نہیں کرنا. صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم الصیغہ ہدایت النحو کا کورس ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ یہ کورس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کانٹیکٹ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آ کے آپ کورس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں. علم الصیغہ کورس کے اندر کتاب کے حل کے ساتھ ساتھ 100 قرآنی صیغوں کا حل بھی موجود ہے، اور ہدایت النحو کورس کے اندر کتاب کے حل کے ساتھ ساتھ عبارت کا ترجمہ، تصریح اور 250 مثالوں کی ترکیبیں اس کے اندر موجود ہیں.